تکبیر، نعرے رسالت، اسلام، افواج پاکستان، افواج پاکستان، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضرات محترم، میں سب سے پہلے تو آج کی اس نشست اور اس کانفرنس میں آنے والے تمام جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہے، ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے قومی یکجہتی کی اس عظیم کانفرنس میں جو کراچی رمادہ ہوٹل میں ہوئی اس میں شرکت کی اور بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، وحدت کے حوالے سے، مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی چیز کو قوم چاہتی ہے۔ قوم اسی کو دیکھنا چاہتی ہے کہ جب ہمارے بڑے اکٹھے ہیں تو ہمارے درمیان اختلاف کیوں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام اختلافات کو آج ہم نے ممبر و محراب کی طاقت سے ختم کرنا ہے اور عملی طور پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر بننا ہے، جیسے ہمارے رحمانی صاحب اور ہمارے علماء نے کہا ہے۔ تو آج یقیناً یہ قومی یکجہتی امن کانفرنس کا پیغام پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تک آج یہاں سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ایک جو انسان ہے اس کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس پیارے وطن پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور ان تمام لوگوں جو کہ اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، غیر کے ایجنڈے کو اس پاکستان میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے اداروں یا ہماری افواج یا ہماری حکومت کا کام نہیں بلکہ من حیث القوم ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایک دیوار بن جائیں۔ ہمیں اللہ نے اتنی مضبوط جو افواج ہے وہ دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام نے 9 مئی کے واقعات کی بھی پرزور مذمت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بھی ملک کے اندر انتشار پھیلایا یا انہوں نے شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو نقصان پہنچایا، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی، اور ان لوگوں کو یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سب کا ہے، اور یہاں پر رہنے والے چاہے وہ مسالک ہوں چاہے وہ مذاہب ہوں، ان سب کو یہاں پر آزادی حاصل ہے، مگر آئیں مل کر اس وطن پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور جو تحفظ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حوالے سے دیتا ہے ہم اس کی بھی بات کو کریں۔ اور ایسے ہی ہر انسان یہ نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے، جس کا دل چاہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو یقیناً بہت سے مسائل ہمارے سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، ان کے تدارک کے لیے بھی علماء اور ممبر و محراب کو ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ افواج پاکستان ہماری بھی ریڈ لائن ہے، اور ہمارا پاکستان، افواج پاکستان فخر ہے، اور ہمارا ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا فخر ہے۔ آئیں مل کر اس وطن عزیز کو مضبوط بنائیں۔ اگر ہماری فوج مضبوط ہے تو ہمارا ملک مضبوط ہے اللہ کے فضل سے۔ آج ہم 7ویں دنیا کی ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اور ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم انشاءاللہ یہ جتنا کورم بیٹھا ہوا ہے تمام مسالک کا،
یہ ہم پاکستان اور پاکستان کی حکومت کو اور اپنی افواج اور اپنے سپہ سالار پاکستان جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم غیر کا ایجنڈا اس پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج یہ یکجہتی کا مظاہرہ بھی اسی لیے کر قوم کو ہم نے بتایا ہے کہ آئیں مل کر اس پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو وحدت عطا فرمائے، یکجہتی عطا فرمائے، اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی اور پیغام پاکستان کی آواز کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد پاک فوج، زندہ باد۔ تو پہلے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام، بولیں اسلام، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پیغام پاکستان، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو میں اب حضرت قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ آخر میں دعا فرما دیں۔ حضرت شیخ آصف قاسمی صاحب جی آپ چلیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج کی اس قومی امن یکجہتی کانفرنس کو جو مجلس علماء پاکستان کراچی کے زیر اہتمام ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مسالک یا علماء کرام نے جو اظہار خیال کیا، جو وحدت کے لیے تھا، جو اتحاد کے لیے تھا، جو یکجہتی کو عام کرنے کے لیے تھا، پیغام پاکستان کی آواز کو عام کرنے کے لیے تھا، اللہ اس پیغام کو پورے پاکستان میں عام فرما دے، ہر گھر کی آواز بنا دے۔ اے اللہ، یہ وطن عزیز تیری نعمت عظمیٰ ہے، اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے اس کی حفاظت فرما، اس کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنا دے۔ اے اللہ، پاکستان کے جو دشمن ہیں، اے اللہ جو پاکستان کے خلاف سازشوں کو کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اے رب کریم پاکستان کا بول بالا فرما دے، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، پاکستان کو امن عطا فرما، پاکستان کو یکجہتی عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں منبر و محراب سے وہی بات جو اللہ کا قرآن اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس وطن عزیز سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، اس پاکستان سے انتہا پسندی کا خاتمہ فرما۔ اے رب کریم ہمارے شہدائے افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہماری افواج کا جو عزم ہے، اے اللہ اس کو اور زیادہ، اور جو مرال ہے اسے اور زیادہ بلند و بالا فرما۔ اے رب کریم اس پاکستان کو انتشار سے پاک پاکستان اور امن پاکستان بنا دے۔ اے اللہ، اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی علماء یہاں تشریف لائے، ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور میڈیا کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو آج 1.5-2 گھنٹے یہاں رہے، اور رمادہ ہوٹل کے جتنے بھی ٹیم ہے، اور ریان پیرزادہ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار